معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، سب ہیڈنگ تاریخ فیروز شاہی ضیاء الدین برنی۔ چونکہ وظیفہ اس کی گزر اوقات کے لیے ناکافی تھا، لہٰذا انتہائی غربت کی حالت میں برنی وفات پا گیا۔ سیرت الاولیاء کے مطابق برنی کے پاس آخری وقت کچھ رقم نہ تھی، بلکہ اس نے اپنے بدن کے کپڑے تک راہ خدا میں دے دیے تھے۔ چنانچہ اس کے جنازے پر ایک بوریا اور ایک چادر تھی، گویا اس کا جنازہ ایک معمولی آدمی کی طرح اٹھا۔ برنی کا انتقال 758 ہجری سے 1359 عیسوی میں غیاث پور میں ہوا۔ اسے شیخ نظام الدین اولیاء کے مزار کے قرب میں دفن کیا گیا۔ برنی کی تصانیف میں تاریخ فیروز شاہی، فتویٰ جہانداری، عنایت نامہ، ثنائے محمدی، نعت، صلاۃ کبیر، معاصر سادات، حسرت نامہ اور تاریخ آل برمک شامل ہیں۔ سب ہیڈنگ برنی بحیثیت ایک مورخ کی حیثیت سے برنی کا مقام متعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ فیروز شاہی کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے، کیونکہ یہی کتاب اس کا شاہکار ہے اور اسی کی وجہ سے وہ ہماری علمی و ادبی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ برنی کو ابتدا سے ہی تاریخ کے موضوع سے بے حد دلچسپی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ دینی علوم یعنی تفسیر، حدیث، قصہ اور طریقت کے بعد کوئی دوسرا علم تاریخ سے زیادہ نفع بخش نہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ برنی کی نظر میں تاریخ کا موضوع انبیاء، خلفاء، سلاطین اور بزرگان دین و دولت کے اخبار و آثار ہیں۔ وہ بد اخلاق، کمینوں اور بازاری لوگوں کے حالات کو تاریخ میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ برنی کا کہنا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ایک تاریخ لکھوں۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو آدم اور اس کے 2 جڑواں بیٹوں کے بیان سے شروع کروں اور انبیاء و سلاطین کی تاریخ نسل بعد نسل اور عہد بعہد بیان کرتا ہوا اخبار و آثار حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور خسرو پرویز کے حالات تک لے آؤں، اور اس کے بعد خلفاء و سلاطین اسلام کا حال سلطان عصر یعنی فیروز شاہ کے زمانے تک لکھوں، جن کے نام نامی سے میں نے اس کتاب کو منسوب کیا ہے۔ میں یہ ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مجھ کو تاریخ طبقات ناصری کا خیال آیا، جس کے مصنف منہاج الدین سراج نے اس کی تالیف میں معجزہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب دہلی میں لکھی اور انبیاء، خلفاء اور سلاطین کے حالات و واقعات 23 ابواب میں مرتب کیے۔ چنانچہ میں نے خود سے کہا کہ اگر میں وہی لکھتا ہوں جو ان بزرگ نے لکھا ہے تو پڑھنے والوں کے لیے ان کی کتاب کے مطالعے کے بعد میری تالیف کا پڑھنا تحصیل حاصل ہوگا، اور اگر ایسے استاد فن کی تحریر کے خلاف میں کچھ لکھتا ہوں یا اس میں کمی بیشی کرتا ہوں تو اس کو حریت اور بے ادبی سمجھا جائے گا، اور اس طرح طبقات ناصری کے پڑھنے والوں کے دلوں میں شبہات بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے اس تاریخ کی اس تصنیف میں میں نے یہی مصلحت دیکھی کہ جو کچھ طبقات ناصری میں لکھا ہے اس کو نہ دہراؤں اور صرف ان سلاطین کی تاریخ پر اکتفا کروں جن کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اسی پر عمل کیا۔ جن 8 بادشاہوں کے حالات و واقعات تاریخ فیروز شاہی میں لکھے گئے ہیں وہ سلطان غیاث الدین، سلطان معز الدین، سلطان جلال الدین، سلطان علاء الدین، سلطان قطب الدین، سلطان غیاث الدین، سلطان محمد تغلق، سلطان فیروز شاہ۔ برنی کا کہنا ہے کہ اس جامع کتاب کی تالیف میں جو بہت سے مضامین کا مجموعہ ہے، میں نے بہت زحمت اٹھائی ہے، چونکہ اس میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل سچ ہے، اس لیے یہ ایک قابل اعتبار تاریخ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں میری تاریخ کی مثال نہیں تو کون میری بات کا یقین کرے گا، کیونکہ اس فن کا کوئی عالم موجود نہیں۔ برنی نے تاریخ فیروز شاہی کے ان ماخذوں کا مختصر تذکرہ بھی کیا ہے جن کی مدد سے اس نے یہ تاریخ مرتب کی۔ اس کا کہنا ہے کہ بلبن کے دور کی تاریخ اس نے اپنے والد اور دادا کے علاوہ اس دور میں اہم عہدوں پر فائز لوگوں سے
معلومات حاصل کرنے کے بعد مرتب کی کہ قاد کے عہد کے لیے اس کے راویوں میں اس کے والد اور اساتذہ ہیں۔ جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی کے حالات لکھتے ہوئے اپنے ماخذوں کے بارے میں بتاتا ہے، اس ضعیف نے عہد جلالی و علائی کے احوال و آثار اور کتاب کے خاتمے تک جو کچھ لکھا ہے وہ خود اپنے مشاہدے اور معائنے کی بنیاد پر قلم بند کیا ہے، یعنی علاء الدین خلجی کے بعد فیروز شاہ کے عہد کے اوائل تک برنی اپنے مشاہدے کی بنیاد پر واقعات لکھتا ہے۔ برنی کے والد اور دادا خود اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ دیگر عہدے داروں سے بھی یہی مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ذمہ دار لوگ تھے۔ برنی نے بلا شبہ دوسرے لوگوں سے بھی معلومات فراہم کی ہوں گی، اس نے دستاویزات کا مطالعہ بھی کیا ہوگا، لیکن اس کی تحریروں میں متعدد جگہوں پر دستاویزات کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ ان تمام ماخذ کے پیش نظر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ راویوں کے بیانات میں کہیں کہیں تضاد موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ باور کرنا مشکل ہے کہ برنی جیسے مورخ نے ان معلومات کی جانچ پرکھ کے بغیر ہی انہیں سپرد قلم کر دیا ہو۔ اس کے باوجود معمولی سی اغلاط کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر برنی کی کتاب کو ہر دور کے مورخ نے مستند اور قابل اعتبار سمجھا ہے، اور جس عہد کی تاریخ اس میں لکھی گئی ہے اس پر اسی کو سب سے اول اور سب سے زیادہ معتبر ماخذ قرار دیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کی زندگی میں نہ کتاب نے شہرت حاصل کی اور نہ اس کا کوئی صلہ ملا، لیکن مصنف اور اس کی تصنیف دونوں کی دوامی شہرت سے اس کی تلافی ہو گئی۔ تاریخ فیروز شاہی پہلی مرتبہ ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال نے 1863 میں شائع کی۔ اس کو سر سید احمد خان نے کیپٹن ڈبلیو ناسا لیز اور مولوی کبیر الدین کی نگرانی میں ایڈٹ کیا، اور اس کا دوسرا ایڈیشن علی گڑھ سے شائع ہوا۔ اس کے مرتب پروفیسر شیخ عبدالرشید تھے۔ سب ہیڈنگ: امیر خسرو۔ امیر خسرو کا نام ان بہت سے باکمالوں کے صف اول میں نظر آتا ہے جن کے نام جنوبی ایشیا کی مسلم تاریخ کی زینت ہیں۔ صاحب سیف القلم، صوفی بھی، دربار دار بھی، شاعر بھی، موسیقی دان بھی، فلسفی بھی۔ غرض یہ کہ امیر خسرو کی ذات اپنے ہم عصر معاشرے کی سبھی امتیازی صفات سے مزین تھی۔ انہوں نے بادشاہوں اور شاہی کمانداروں کے لیے مرثیہ قصیدے بھی لکھے، علماء کے لیے حکیمانہ اور فلسفیانہ رسالے بھی تحریر کیے، عارفانہ اور عاشقانہ شاعری کے جوہر بھی دکھائے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لیے پہیلیاں، گھریلو عورتوں کے لیے شادی بیاہ کے گیت اور دل جلی کنواریوں یا فرقہ زدہ عشاق کی خاطر فراق وصال کے نغمے بھی تصنیف کرتے رہے، اور پھر اپنے عہد کے گائکوں کو یہ سب کچھ موسیقی میں ڈھالنے کے دل نشین گر بھی سکھائے۔ برصغیر پاک و ہند نے 4 بلند پایہ فارسی شاعر پیدا کیے: خسرو، فیضی، غالب اور اقبال۔ ان میں خسرو بھی ایک ایسا شاعر تھا جس کا مرتبہ اہل زبان بھی تسلیم کرتے ہیں۔ امیر خسرو جو ان عظیم فارسی شعراء میں جو برصغیر پاک و ہند میں گزرے ہیں مسلمہ طور پر عظیم ترین تھے، اور جن کی عظمت کا اعتراف ان سب ملکوں میں جہاں فارسی زبان بولی یا سمجھی جاتی ہے کیا جاتا رہا ہے۔ امیر خسرو، جن کا پورا نام ابو الحسن یمین الدین اور تخلص خسرو تھا، 1253 عیسوی میں پٹیالی میں ضلع ایٹا کمشنری آگرہ میں چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ امیر خسرو کے آباء و اجداد وسط ایشیا سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا والد سیف الدین محمود ہزارہ قبیلے سے تھا جو ہزارہ چین کہلاتا تھا۔ یہ لوگ خراسان سے منگولوں کی یلغار کی وجہ سے ہندوستان وارد ہوئے اور سلاطین دہلی کی ملازمت اختیار کر لی۔ انہی میں امیر خسرو کے والد سیف الدین محمود بھی تھے۔ امیر خسرو اپنے خاندان کے متعلق کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ وہ ترک ہیں، اور اس کا آبائی پیشہ فوج تھا۔ امیر خسرو کے مذہبی اور روحانی پیشوا نظام الدین اولیاء نے اس کو ترک اللہ کا خطاب دیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ترکی النسل تھے۔ خسرو کے والد سیف الدین محمود نے التمطش کے عہد میں
اپنی فوجی مہارت اور قابلیت کی بدولت بڑا نام پیدا کیا ہے اور اسے امیر کا خطاب اور جاگیر عطا ہوئی، اور اس طرح وہ بھی مشہور شمسی ملوک کے زمرے میں شامل ہو گیا۔ اس نے عارض سپاہ عماد الملک کی بیٹی سے شادی کر لی، جس کے نتیجے میں 3 بیٹے پیدا ہوئے: عزیز الدین علی شاہ، یمین الدین خسرو اور حسام الدین۔ امیر خسرو اپنی پیدائش کے بعد پٹیالی میں ہی رہا۔ اس کے باپ نے خسرو کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، کیونکہ اس میں کم سنی سے علم و ادب اور خصوصاً شاعری کا میلان پایا جاتا تھا۔ در حقیقت خسرو کی پیدائش کے تھوڑے ہی دن بعد اسے کسی بزرگ کے پاس لے گئے۔ بزرگ نے پیش گوئی کی کہ یہ بچہ ایک دن عظیم فارسی شاعر خاقانی سے بھی بازی لے جائے گا، لہٰذا خسرو کو ایک مکتب میں داخل کرا دیا گیا، جہاں اس نے صرف و نحو کے ابتدائی قواعد، خوش خطی اور شاید کسی قدر عربی کی تعلیم حاصل کی۔ 7-8 سال کی عمر میں خسرو اچھے خاصے شعر کہنے لگا۔ چنانچہ ایک دفعہ جب ایک عالم خواجہ عزیز الدین نے، جن سے ان کے استاد اسد الدین نے متعارف کرایا، خسرو کا امتحان لیا تو وہ اس میں بہت کامیاب ہوئے۔ انہی کے کہنے پر خسرو نے ابتدا میں سلطانی تخلص رکھا۔ خسرو کا باپ 659 ہجری میں کسی جنگ میں مارا گیا۔ والد کی وفات کے بعد امیر خسرو اپنے نانا عماد الملک کی نگرانی اور سرپرستی میں آ گیا، اور یہ سرپرستی اس کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ عماد الملک کی مجلس میں علماء، شعراء اور ارباب نشاط سبھی شریک ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ خسرو کو اپنے نانا کی ان مجلسوں سے علم و ادب اور موسیقی کی نشو و نما میں بڑی مدد ملی ہوگی۔ اسی دوران ملک کے سیاسی حالات میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ 633 ہجری میں شمس الدین التمش کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے کئی بچے تخت پر بیٹھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی زیادہ دیر تک حکمران نہ رہا۔ آخرکار 644 ہجری میں اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ناصر الدین محمود تخت نشین ہوا۔ اس نے پورے 20 سال حکومت کی اور ملک میں امن و امان رکھا، جس کی بڑی وجہ اس کے قابل، تجربہ کار رفیق اور وزیر غیاث الدین بلبن کی نگرانی و نگہداشت۔ محمود کی وفات کے بعد بلبن دہلی کے تخت پر بیٹھا۔ یہ پہلا بادشاہ تھا جس کی تعریف میں خسرو نے قصیدہ لکھا، اگرچہ وہ اس کے دربار سے رسمی طور پر وابستہ نہ تھا۔ اپنے نانا عماد الملک کی وفات کے بعد امیر خسرو بلبن کے بھتیجے کشلو خان المعروف ملک چھجو سے وابستہ ہو گیا۔ یہ خسرو کا پہلا سرکاری عہدہ تھا۔ 2 سال کے بعد امیر خسرو بلبن کے بیٹے بگران خان کے ساتھ سامانہ چلا گیا، جہاں بگرا خان گورنر تھا۔ تغرل کی بغاوت فروغ کرنے کے سلسلے میں بگرا خان امیر خسرو کو بھی اپنے ساتھ بنگال لے آیا۔ بغاوت ختم ہونے کے بعد خسرو نے شہزادے سے درخواست کی کہ اسے بلبن کے ساتھ دہلی جانے کی اجازت دی جائے۔ شہزادے نے بادل نخواستہ یہ اجازت دے دی۔ جب سلطان بلبن دہلی پہنچا تو شہزادہ محمد گورنر ملتان اس سے ملنے اور مہم کی کامیابی پر مبارکباد دینے دہلی آیا، اور واپس جاتے ہوئے امیر خسرو کو اپنے ساتھ ملتان لے گیا۔ ملتان اس وقت دہلی کے بعد علم و ادب کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خسرو 5 سال تک ملتان میں مقیم رہا۔ یہ عرصہ بلا شبہ اس کی سرکاری ملازمت کا خوش آئند ترین زمانہ تھا۔ 1275 عیسوی میں شہزادہ محمد منگولوں کے خلاف ایک مہم میں مارا گیا۔ اس مہم میں منگولوں نے خسرو کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ خسرو نے اس بلا سے کس طرح رہائی پائی، اور کسی نہ کسی طرح ملتان اور وہاں سے دہلی پہنچ گیا، جہاں شہزادہ محمد کی شہادت کی وجہ سے غم و اندوہ کی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ بلبن کے دربار میں حاضر ہو کر امیر خسرو نے شہزادہ محمد کی وفات پر ایک پروردہ مرثیہ پڑھ کر سنایا۔ یہ مرثیہ پڑھنے تک دربار میں کوہرام مچ گیا۔ بلبن اتنا رویا کہ اسے بخار ہو گیا۔ مرثیہ پڑھنے تک دربار میں کوہرام مچ گیا۔ بلبن اتنا رویا کہ اسے بخار ہو گیا۔ بالآخر
اسی صدمے سے انتقال کر گیا۔ بلبن کی وفات کے بعد اس کی خواہش کے خلاف کے بعد کو تخت نشین کیا گیا۔ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خسرو کو باقاعدہ طور پر دربار شاہی سے وابستہ کر لیا۔ چنانچہ خسرو کہتا ہے کہ جس بادشاہ نے مجھے سب سے پہلے بلایا وہ کیقاد تھا، جس بادشاہ نے مجھے سب سے پہلے بلایا وہ کیقاد تھا۔ تاہم کیقاد کا وزیر ملک نظام الدین خسرو کے خلاف تھا۔ کیقاد کی خواہش پر خسرو نے اس کی اور اس کے والد بگرا خان کی ملاقات کی تفصیل کو منظوم قلم بند کیا، اور یوں 1279 عیسوی میں قرآن السیدین تصنیف ہوئی۔ کیقاد کے بعد بالآخر دہلی کے تخت پر سلطان جلال الدین خلجی برآ جمع ہوا۔ یہ بادشاہ شاعر اور شعر فہم تھا، چنانچہ اس نے 1000 سونے کے سکوں کا سالانہ وظیفہ مقرر کر کے خسرو کو ندیم خاص بنایا اور مذہب داری اور امارت کا عہدہ عطا کیا۔ امیر خسرو کو جو امیر کہا جاتا ہے اس کی ابتدا اسی زمانے سے ہوئی۔ خسرو نے جلال الدین کی تاج پوشی اور اس کے دیگر حالات کو مفتاح الفتوح میں نظم کیا ہے۔ 1295 عیسوی میں علاء الدین نے جلال الدین کو مروا ڈالا اور خود تخت نشین ہوا۔ خسرو خود بخود نئے بادشاہ کی ملازمت میں داخل ہو گیا اور اس کی خدمت میں قصیدہ پیش کیا۔ علاء الدین کا طویل دور خسرو کا سب سے زیادہ تخلیقی دور تھا۔ خسرو نے علاء الدین خلجی کی فتوحات کو بھی نثری کتاب میں، جس کا نام خزائن الفتوح تھا، بالتفصیل درج کیا۔ اس کے علاوہ نظامی کے مشہور نغمے کا جواب لکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خسرو اس شہر میں زیادہ خوش نہیں رہا۔ اس کے بعض اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس کی زندگی قابل رشک نہ تھی۔ 671 ہجری میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پر خسرو نے بیعت کر لی تھی۔ علاء الدین کا بیٹا قطب الدین شاہ ایک عیاش اور خودسر بادشاہ تھا، لیکن امیر خسرو کی قدردانی میں وہ سب سے بڑھ گیا۔ خسرو نے جب 1318 عیسوی میں مثنوی ناسپہر لکھی تو اس نے ہاتھی برابر تول کر روپے دیے، لیکن وہ جلد ہی مارا گیا اور اس کا نیم مسلم غلام خسرو خان تخت پر قابض ہو گیا، لیکن اسے 4 ماہ سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہ ہوا اور اس کی جگہ غیاث الدین تخت نشین ہوا۔ غیاث الدین تغلق بھی خسرو سے اسی دریا دلی کا سلوک کرتا تھا جیسے کہ اس سے پیشتر کرتے رہے۔ امیر خسرو نے اس دور میں ایک مثنوی تغلق نامہ کے نام سے منظوم کی تھی، جس میں اس نے خسرو کے خلاف مارکہ آرائی کا مفصل حال لکھا۔ جونا خان جو سلطان محمد تغلق کے نام سے مشہور ہوا، خسرو کے 5 شاہی مربیوں میں سے آخری تھا، لیکن خسرو اور نظام الدین اولیاء اسی سال فوت ہو گئے جس میں جونا خان تخت نشین ہوا۔ امیر خسرو کی تاریخ وفات 28 ذی قعدہ 725 ہجری ہے۔ خسرو کے موجودہ مقبرے کی تکمیل جہانگیر کے عہد میں خواجہ عماد الدین نے کی۔ خسرو نے بہت کم عمری میں فارسی شاعری شروع کر دی اور اپنے آخری وقت تک یہ سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ جامی نے یہ تعداد 99 بتائی ہے۔ یہی بات دیگر کئی مصنفین نے بھی لکھی ہے، تاہم یہ باور کرنا مشکل ہے کہ خسرو نے اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آیا ان کی وفات کے فوراً بعد ان کی تصانیف کو جمع کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی گئی تھی۔ اس قسم کی کوشش کا قدیم ترین حوالہ 15ویں صدی کے آخر کی ایک تاریخ ہے، جب بابر کے ہم عصر حاکم سمرقند نے اپنے ایک درباری شاعر سیاف فروئی کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ خسرو کی ان تمام منظومات کو جو مل سکیں جمع کر لے، لیکن یہ کام اس کے لیے بہت دشوار ہوا اور اسے اس کام سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس کے بعد اس کی ایک اور کوشش 20ویں صدی کے آغاز میں علی گڑھ میں کی گئی، جب نواب اسحاق خان اور اس کے رفقائے کار نے خسرو کی سب دستیاب تصانیف کے تنقیدی ایڈیشن تیار کرنے کا ایک بڑا منصوبہ تیار کیا۔ ان تصانیف کی
کل تعداد نواب اسحاق خان کے بیان کے مطابق 45 تھی، تاہم ناموں کی فہرست کو بغور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کئی دراصل ایک ہی تصنیف ہے جو مختلف ناموں کے تحت لکھی گئی ہے۔ مکمل چھان بین کے بعد عام طور پر اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ خسرو کی تصانیف کی تعداد 20 سے زائد نہیں ہے،